ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے اسرائیل اور ایران کے مابین کے حملے، جنگ بندی کی ریالٹی، قطر اور مسلم ممالک میں موجود کل ایران کے امریکی بیس پر فوجی اڈوں پر حملے، اور یہ کس شطرنج کا کون سا کھلاڑی کیسے کھیل رہا ہے، اس کا کچھ تبصرہ لے کر کے میں آپ کے سامنے آیا۔ سب سے پہلے کل رات سے ہم لوگ آتے ہیں۔ کل رات میں کیا ہوا کہ اچانک قطر کے دوحہ سٹی کے آسمانوں میں میزائل کی گھن گرج سنائی دی۔ کسی نے کہا 6 برسائے، کسی نے کہا 10، لیکن عدید جو ایئر بیس ہے وہاں موجود دفاعی سسٹم نے ہوا میں ہی ایران کی جانب سے داغے گئے ان میزائل کو تباہ کیا۔ ایسی ہی خبر آئی عراق سے، اور پھر اس کے بعد پورے کے پورے گلف ممالک میں جو ہے یوں سمجھیے کہ سانس رک گئی تھی لوگوں کی۔ کئی ایسی ویڈیوز آپ نے دیکھا ہوگا جس میں لوگ دعائیں کر رہے ہیں، کوئی بھاگ رہا ہے۔ دوحہ کی ایک مال کی ویڈیو آپ کے اس میں آئی ہوگی جس میں لوگ پینک ہو کر کے ادھر سے ادھر بھاگتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ یہ ہمارے عرب ممالک کا حال ہے، کیونکہ وہ ابھی جنگ کے لیے تیار نہیں ہیں۔ صورتحال کیوں بدلی؟ کس وجہ سے بدلی؟ ایران نے کیوں فیصلہ لیا؟ ایران کی اس اٹیک کے بعد امریکہ نے کیوں اچانک جنگ بندی کا اعلان کیا؟ اور کل دوپہر میں ہی کیوں اسرائیل نے جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا تھا، جس کا میں نے تذکرہ کیا ہے آپ لوگوں کو؟ میں یہ پوری چین آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، لیکن اس سے پہلے کچھ اخبارات کے حوالے سے اب تک کی ڈیٹیل سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آج صبح کے اوقات میں جب جنگ بندی کا اعلان کر رہا تھا، بلکہ جنگ بندی کا اعلان بھارتی وقت کے مطابق شاید اشراق کا وقت چل رہا تھا، تب پہلا ٹویٹ آتا ہے ٹرمپ کا اور کہتا ہے کہ جنگ بندی ہو چکی ہے۔ 12 گھنٹے پہلے ایران کو خاموش رہنا ہوگا، اور ایران کے خاموشی پر یعنی کوئی ٹارگٹ نہیں ہوگا، کوئی میزائل حملہ نہیں ہوگا، اس کے جواب میں پھر اسرائیل خاموش رہے گا۔ یہ اس کی ساری تفصیلات دیتے ہوئے اس نے پوری دنیا کو پیغام دینے کی کوشش کی کہ جو ہے انہوں نے یہ سیز فائر کیا ہے۔ لیکن حقیقت آپ کو بتاؤں کہ کل قطر پر حملہ کرنے کے بعد امریکہ نے خود قطر سے مطالبہ کیا تھا۔ آج جو ہے قطر کے وزیر خارجہ نے پریس کانفرنس میں اس بات کو کھلے عام پوری دنیا کے سامنے لایا کہ سب سے پہلے ہمیں کہا گیا تھا کہ وہ ایران سے ہمیں رابطہ کروائے تاکہ جنگ بندی کے سلسلے میں بات کریں، تو پھر جو ہے قطر نے ان سے بات کروایا، پھر وہاں سے جو ہے جنگ بندی کی بات چلی۔ لیکن یہ چلی کب؟ جب جو ہے قطر پر امریکہ نے حملے کر دیا تھا۔ خیر یہ الگ تبصرہ ہے، میں اس کو بیچ میں نہیں لاؤں گا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ جنگ بندی کا اعلان ہو رہا تھا، اور ادھر ایران نے اسرائیل پر بیر شیبہ پر جو ہے آج حملہ کر دیا ایک میزائل سے، جو رہائشی بلڈنگ کو لگا، اور اس کی جو تباہی مچی وہ یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، اور اس کے دعوے مختلف اخبارات نے کیے ہیں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ الجزیرہ کے حوالے سے بھی آپ کو اسکرین پر نظر آئے گا، اور اس کے علاوہ دیگر جو اخبارات ہیں، العربی ہے اور ایران کی اور پریس ٹی وی نے بھی جو ہے اس سلسلے میں جو ہے بیر شیبہ میں ہونے والی تباہی کو بھی دکھایا ہے۔ بلکہ العربی نے ایک ویڈیو ہی جاری کر دیا ہے جس میں باقاعدہ براہ راست بم گرنے کی ویڈیو سامنے آئی ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو بیر شیبہ میں آج حملہ ہوا وہ آج ہی کا حملہ تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے اسرائیل کی جانب سے یہ دھمکیاں آنے لگی کہ جنگ بندی کے مذاکرات کے بعد میں جو ہے یہ حملہ کیا گیا ہے۔ لیکن ایران نے اس سے صاف کر دیا کہ ہم نے ابھی جنگ بندی کے مذاکرات کو مانا ہی نہیں تھا، اس سے پہلے یہ حملہ ہوا تھا، ماننے کے بعد جو ہے ہم نے یہ حملہ نہیں کیا۔ اب اس طرح سے دیکھیے اس میں جو ہے اکنامک ٹائمز کے حوالے سے جو ہے اسرائیلی ڈیفنس منسٹر نے جو ہے وہ دوبارہ ایران نے جو ہے سیز
فائر کی یعنی جنگ بندی کی وائلیشن کیا ہے، اس لیے دوبارہ اس کو حملہ کیا جائے، تو پھر اس کے بعد جو ہے ایران نے کہا کہ نہیں، یہ جو ہے حملے اس سے پہلے کے تھے جب ہم نے جنگ بندی کے کاغذات ہم تک پہنچے ہی نہیں تھے، جب کاغذات پہنچ چکے ہیں تو تب جا کر کے جو ہے یہ جنگ روکی گئی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ جنگ رکے گی نہیں رکے گی پتہ نہیں ہے، لیکن جس طرح کے تیور اس وقت ایران کے ہے، محسوس تو یہی ہو رہا ہے کہ یہ جنگ بندی زیادہ دنوں تک شاید نہیں چلے گی، کیونکہ نیوکلیئر کو لے کر کے یہ صورتحال بنی تھی، آپ جانتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے باقاعدہ نیوکلیئر کو لے کر کے امریکہ یہ بیان دیتا ہے کہ ہم نے پہلے تو دعویٰ کیا کہ ہم نے نیوکلیئر پاور پلانٹ پر حملہ کیا اور تباہی مچائی، B-2 جو بنکر بسٹر ہے اس پلین کا اور سب سے مضبوط پلین کا ہم نے استعمال کیا وغیرہ وغیرہ، اور اس کے بعد پھر یہ دعویٰ کرتا ہے، اس میں دیکھیے کہ جو 400 کلو یورینیم ابھی بھی ایران میں مس ہے، یعنی کہ لاپتہ ہے، پایا نہیں گیا۔ آپ نے خود دعویٰ کیا کہ ہم نے اس کو نیست و نابود کیا، اب کہہ رہے ہیں کہ 400 یورینیم، مطلب یہ ہے کہ ایران اپنے دعوے میں سچا تھا۔ ایران اپنے دعوے میں اس وجہ سے سچا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں جب پتا تھا کہ ہم پر حملہ کرنے والے ہیں تو مارچ کے مہینے میں ہم نے اس کو منتقل کر لیا تھا، محفوظ مقام پر پہنچا دیا تھا، وہ مس نہیں ہے، وہ اپنی صحیح جگہ پر ہے۔ اور اس دعوے کو اور تصدیق کب ملتی ہے؟ جب خود ایران جو ہے آج صاف اور واضح طور پر کہتا ہے کہ ہم نے جہاں جہاں پاور پلانٹ میں ڈیمیج ہوا ہے اس کو درست کرنے کی طرف کارروائی آگے بڑھا چکے ہیں۔ یہ محمد اسلامی نام ہے، جو کہ ایران کے ایٹمک انرجی آرگنائزیشن کے ہیڈ ہیں۔ انہوں نے جنگ بندی کے کچھ ہی دیر بعد نیوکلیئر کی پھر سے جو ہے یہ جو ہے چھیڑ دی۔ تو اس سے صاف اور واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ جس مقصد کے ساتھ اسرائیل نے، جس مقصد کے ساتھ امریکہ نے ایران کو نشانہ بنایا، وہ مکمل طور پر اپنے مقصد میں ناکام ہو چکے ہیں۔ وہ جس بہانے سے آئے ایران کو تباہ و تاراج کرنے کے لیے، اس کا الٹا جواب ملا، اور تل ابیب، حیفا، اشدود اور نہ جانے کتنے علاقے میں تباہی لایا اسرائیل۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ صورتحال ہے۔ اس کے بعد اب جنگ بندی مکمل طور پر ہو چکی ہے، اب کتنے گھنٹوں تک قائم ہوتی ہے یہ کہا نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی بات، آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب جو ہے ایرانین اسٹیٹ ٹی وی نے اس رپورٹس کو ڈینائی کیا ہے جس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ جو ہے وہ سیز فائر سے بعد میں جو ہے لانچ کیے گئے۔ یہ خود نیوز نیٹ ورک کے ذریعے سے بھی یہ خبر ہمیں ملی کہ دو دعوے اس وقت اسرائیل کی جانب سے کیے جا رہے ہیں جھوٹے ہیں۔ مذاکرات کے بعد، سیز فائر کے بعد دعوے نہیں، حملے نہیں ہوئے، اس کی بھی رپورٹ ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، ایران نے صاف اور واضح طور پر سیز فائر کے بعد بھی کہا ہے کہ یہ تو ہماری کامیابی ہے، یہ ہماری فتح ہے کہ ہم نے اسرائیل کو گھٹنوں پہ آنے پہ مجبور کیا۔ اب اگر دوبارہ ایسی کوئی بھی رتی برابر بھی غلطی ہوتی ہے تو ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ تم نے پہلے چھیڑا، اس کا بھرپور جواب دیا، آگے چھوڑو گے تب بھی آپ کو بھرپور جواب دیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر دوسری جو ہے اس وقت یہ بیان آیا ہے ایران سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کا کہ جو ہے ہماری فوجیوں نے یہ مت سوچے کہ جو ہے جنگ بندی ہو گئی تو خاموش رہیں گے، ہمارے فنگرز، ہماری انگلیاں ابھی بھی میزائل کے بٹنوں پر ہیں، آپ کی تھوڑی سی شرارت آپ کی تباہی لا سکتی ہے۔ انہوں نے عوام کو، عوام کے اویئرنس کو، ان کی فوجیوں کی باتوں کو، ان تمام چیزوں کو سامنے لا کر کے بتایا کہ ظالم دہشت گرد دشمنوں کی جو ان کی جو گنڈا گردی تھی، دہشت گردی تھی، اس کو بھرپور جواب دیا گیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، رشین فارن منسٹر، وزیر خارجہ جو روس کے ہیں، انہوں نے بھی اس سیز فائر کا جو ہے استقبال کیا ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، قطر کا باقاعدہ اس وقت جو ہے آج پریس کانفرنس ہوا۔ دراصل لبنان کے وزیر خارجہ پہنچے تھے، ان دونوں نے مل کر کے، چونکہ لبنان میں اس وقت ظالم دہشت گرد صہیونی درندہ اسرائیل پھر سے جنگ بندی کی مخالفت کرتے وہاں حملے کر رہا ہے، اسی کو لے کر کے، اور اس کے چونکہ دوحہ قطر نے یہ مذاکرات کروائے تھے تو اس کی ذمہ داری بنتی تھی، تو وہاں آ کر کے انہوں نے ساری تفصیلات فراہم کی۔ ایسے میں بہت ساری باتوں کا اظہار کیا۔ سب سے پہلے دوحہ نے
صاف اور واضح طور پر کل ایران کی جانب سے ان کے ملک میں جو العبید فوجی اڈہ ہے اس پر حملے کرنے کو لے کر کے مذمت کی، اور انہوں نے بڑے تعجب سے کہا کہ ہمارا پڑوسی ملک اور برادرانہ ملک ہم پر اس طرح کا حملہ کیا۔ لیکن آپ کو واضح کر دوں کہ کل ایران نے اس حملے کے بعد جب پورے عرب ممالک میں ایک قسم کی کشمکش بڑھ گئی اور ہلچل مچ گئی، ایک قسم کی جو ہے الگ الگ طرح کی تبصرے شروع ہو گئے، سنی شیعہ کو لے کر کے دوریوں کو لے کر کے بات ہونے لگی، اور شیعہ اہل شیعیت کو الگ انداز میں دیکھا جانے لگا، ایران کو ہمیشہ جو ہے امت مسلمہ کے پیٹھ پر چھرا گھونپنے کی الزامات لگنے لگے۔ تو اسی وقت ایران نے صاف اور واضح کہہ دیا تھا کہ ہمارا مقصد کسی بھی مسلم ملک کو، اپنے پڑوسی ملک کو تکلیف دینا یا ان کو نشانہ بنانا نہیں ہے، اور آئندہ بھی ہم ایسا نہیں کریں گے۔ ہمیں صرف اور صرف امریکہ کو سبق سکھانا تھا، ہمیں ان کو یہ بتانا تھا کہ ہمارے ملک کی خود مختاری پر اگر آپ حملہ کریں گے تو آپ کا ہر شخص، آپ کی ہر چیز ہماری دشمن بنے گی۔ یہ امریکہ سے انہوں نے واضح طور پر کہا تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ سارے کے سارے ایران کے آس پاس میں پھیلے ہوئے ممالک میں کل ہم نے وہ آپ کو دکھایا بھی تھا کہ کس طرح سے فوجی اڈے کا حصار بنا کر کے رکھا ہے امریکہ۔ ایسی صورتحال میں ان اڈوں کو جو ہے نشانہ بنایا گیا تھا۔ اور آپ کو دوسری بات کہوں کہ براہ راست اس حملے کے بعد ایران کے صدر نے دوحہ کے حکمرانوں کو فون کر کے اس سلسلے میں واضح بھی کر دیا کہ آپ ہمارے نشانے پر نہیں ہیں، اور نہ ہی آئندہ آپ ہمارے نشانے پر رہیں گے۔ ہمارے تعلقات، ہمارے دوستانہ تعلقات، ہمارے درمیان موجود برادرانہ تعلقات، اور ہمارے درمیان موجود تجارتی تعلقات، ہمارے درمیان موجود اقتصادی تعلقات، سارے کی سارے برقرار رہیں گے، اور اس میں زیادہ بڑھوتری ہوگی۔ یہ باقاعدہ گفتگو میں ہوئی ہے، اور اس کا اظہار خود جو ہے قطر نے کیا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جو ہے جو لوگ اس وقت اس طرح کے کچھ عرب ممالک پر امریکی فوجی بیس پر ہونے والے حملوں کو، مسلم ممالک پر ایک ایرانیوں کی جانب سے حملے کو لے کر کے جو غلط بیانات شروع دن سے دے رہے ہیں یہ لوگ، ہمارے امت مسلمہ کا سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ کچھ غدار ہیں، وہ ہمارے اہل سنت والجماعت میں بھی ہیں، لکھاری ہیں، گنڈے لکھاری ان کو کہتا ہوں۔ یہ اپنے قلم کو، اپنی زبان کو کبھی بھی مثبت پہلو کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ 12 دن کا عرصہ بیت گیا ہے، ایران نے پوری دنیا میں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ہر وہ شخص جو ظالم کے خلاف اور صہیونی درندوں کے خلاف ہے، امریکہ درندے کے خلاف ہے، ان کے لیے مسرت کی گھڑیاں دی، کیونکہ گزشتہ 2 سال سے غازہ پٹی کے ہوتے ہوئے لہولہان جسم دیکھ کر کے وہ اوب چکے تھے، پریشان ہو چکے تھے۔ وہ ان ظالم درندوں کو بھی اسی طرح تڑپتے ہوئے دیکھنا چاہ رہے تھے۔ غازہ کی پٹی میں جو بربادی ہوئی ہے اسی طرح کی بربادی تل ابیب، اشدود اور اسرائیل کے ہر علاقے میں دیکھنا چاہ رہے تھے، اور وہ تحفہ دیا ایران نے۔ اور جب 2 سال تک غازہ پٹی میں وہ جو ظالم دہشت گرد سے ابھی بھی کر رہا ہے، آج کی بات ہے، آپ یہ دیکھ لیجئے گا، اس وقت ایک ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں، 70 لوگوں کو جو کھانا اور راشن پانی لینے کے لیے گئے تھے مار دیا۔ آج کی بات ہے، یہ صورتحال غازہ کی پٹی کی اس وقت کی۔ یہ لوگ بھوکے ہیں، کئی دنوں کے بھوکے ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ کے ایڈ فیکٹریاں چل رہی ہیں، یہ آٹا جمع کرنے جاتے ہیں، آٹا جمع کرنے کے نام پر بلاتا ہے، مار دیتا ہے۔ ابھی گزشتہ 48 سے 47 گھنٹوں کے درمیان میں 1000 سے زائد نوجوانوں کو مار چکا ہے جو آٹا لینے کے لیے آئے تھے۔ ان درندوں کے خلاف ان کی قلم کبھی نہیں چلتی جو شیعہ سنی کرتے ہیں، ان لکھاریوں کا قلم کبھی نہیں چلتا ان لوگوں کے خلاف۔ کوئی پرانی کتابیں نکالتے ہیں، اس کا کچھ اقتباس نکالتے ہیں، سوشل میڈیا میں وائرل کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ اندرونی سطح پر بیٹھ کر کے امت مسلمہ کو مار۔ بات ایسی کریں کہ بات سمجھ میں آوے۔ ناظرین گرامی، یہ لمبی موضوع ہے، اس میں جاؤں گا تو جو ہمارے آج کی اصل خبریں ہیں وہ رہ جائیں گی۔ میں اس پر کبھی الگ موضوع پر گفتگو کروں گا، اور ان لکھاریوں کو ان کے اوقات بتانا بہت ضروری ہے۔ بصورت دیگر یہ امتی مسلمہ کو سب سے زیادہ برباد کرنے والے اور نقصان پہنچانے والے ٹوپی والے ہیں،
وہ اچھے عہدے پر فائز ہیں، گھر میں ان کی بیویاں ان کی نہیں سنتی، وہ دنیا کو سنانے آ جاتے ہیں، ان کے بچے نہیں سنتے، نفرت پھیلانا، جھوٹ پھیلانا، تاریخ کو توڑنا مروڑنا، عقائد کے نام پر نفرت پیدا کرنا، یہی ان لوگوں کا کام ہے۔ 12 دنوں سے بول رہے تھے، لکھ رہے تھے، لیکن کوئی سننے کو تیار نہیں ہوا۔ کل قطر پر تھوڑا حملہ ہو گیا امریکی فوجی بیس پر، پھر یہ لکھاری گنڈے نکل آئے ایران کو بدنام کرنے کے لیے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، قطر نے آج واضح کر دیا، ساری چیزیں سامنے لائیں اور جو غلط فہمیاں تھیں اس کو دور کرنے کی کوشش۔ اس کے باوجود قطر نے کہا کہ یہ ہمارے جو ہے آزادی پر حملہ ہے جو ایران نے کیا ہے، اس سلسلے میں ہم جو ہے سارے حقوق اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں، اگلے دنوں میں اس سلسلے میں بات ہوگی۔ تو یہ صورتحال ہوئی۔ ناظرین گرامی، اچانک کیسے جنگ بندی ہو گئی، وجوہات کیا، یہ اصل معاملہ ہے۔ اب دیکھیں گے، ابھی جنگ بندی کے بعد سے اب تک تو کوئی رپورٹ ہمیں نہیں آئی ہے کہ ایران کی جانب سے ہو یا اسرائیل کی جانب سے کوئی حملہ کیا گیا ہو، لیکن عرب ممالک میں موجود امریکی بیس کو نشانہ بنانا ایران کے لیے بہت ضروری تھا۔ آپ ایران کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے گا۔ میں آپ کو غازہ پٹی کی جانب لے چلتا ہوں۔ شروعات میں جب حملے ہوئے، اس کے بعد کوس رہی تھی ساری دنیا عرب ممالک کو، مسلم ممالک کو کہ وہ غازہ پٹی کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں، تو اس وقت لبنان کے حزب اللہ اور شام کے حزب اللہ مل کر کے حملہ کر دیتا۔ حزب اللہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایران سے کنیکٹڈ ہیں اور ایران ہی سارا ان کو پاور فراہم کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اسرائیل جو ہے لبنان میں تباہی مچاتا ہے، شام میں بھی بہت سارا کوشش کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہاں کی کرسی ہی بدل دیتا ہے، پھر اس کے بعد ایران پوری طرح خاموش ہو جاتا ہے۔ اس درمیان میں کچھ حملے بھی ہوتے ہیں، اس لیے کہ ایران کے اندر گھس کر کے حماس کے قائدوں کو اور خود جو ہے حزب اللہ کے قائدوں کو مارا جاتا ہے، شام میں مارا جاتا ہے، حزب اللہ میں لبنان میں حزب اللہ کے قائدوں کو مارا جاتا ہے۔ تو اس کے جواب میں کچھ میزائل داغتا ہے ایران، اور پھر اس کے بعد خاموش ہو جاتا ہے، جنگ بندی ہو جاتی ہے۔ کم سے کم اتنا تو کوئی ملک کیا ہو، یہ بتائیں مجھے پورے اس میں نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اس وقت اسرائیل کو ایران کے میزائل کی طاقت کا اندازہ تھوڑا ہوا تھا، کیونکہ اس میں سے بہت سارے میزائل کو ہوا میں مار گرانے پر کامیاب ہو چکا تھا۔ تو اس وقت اس نے بھانپ لیا تھا اسرائیل کہ جو ہے یہ جو میزائل اور طاقت بتا کر کے کر رہا ہے، یہ سب جھوٹے ہیں، ہمارے سامنے کچھ ہے نہیں، یہ تو صرف پٹاخے ہیں جو آسمان پہ آتے ہیں پھوٹ جاتے ہیں۔ یہ اس کی غلط فہمی تھی، اس لیے کہ وہ تو بس کچھ وقت کا ٹکراؤ تھا، ختم ہو گیا۔ اسی کو لے کر کے اس نے گیم پلان چینج کیا، اور اسی کے بعد جو ہے شام میں تختہ پلٹ ہوا، اور جب تختہ پلٹ ہونے کے بعد گولان پہاڑیوں پر شام کے ذریعے سے قبضہ کرتے ہوئے شام کے کئی کلومیٹر اندر آ گیا، اور پھر جو ہے اپنے ملک کا دفاعی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے شام میں موجود ایران کے وہ سارے کے سارے ہتھیارات تباہ کر دیے، وہ ساری کی ساری فیکٹریاں تباہ و برباد کر دیے، وہ سارے کے سارے جو میزائل لانچرز تھے اور جتنے بھی تھی، اور سب کے سب بتائے، ظاہر سی بات ہے بشار الاسد تھا اور اس کو اندرونی سطح پر ایران پہنچاتا تھا۔ جب شام میں بشار الاسد کی حکومت ختم ہو گئی تو ایران کو کمزور سمجھتے ہوئے، وہی جو میزائل اس پر داغے گئے تھے اتنی ہی اس کی طاقت سمجھتے ہوئے اس نے نیوکلیئر کا شوشہ چھوڑا، اور تبھی سے لے کر کے امریکہ کے ساتھ مل کر کے ایران کو تباہ و برباد کرنے کی پلاننگ کرنے لگا۔ جب پلاننگ کرنے لگا اور بار بار امریکہ کے حوالے سے جو ہے ایران کو مذاکرات کے ٹیبل پر آنے پر مجبور کر رہا، ایک طرف ایران کو یہ کر رہا تھا، دوسری جانب غزہ میں تباہی و بربادی اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی، اور غزہ میں گزشتہ 2 سال سے حملے کے دوران UN کو، اقوام متحدہ کو، عالمی عدالتوں کو، سارے کے سارے ممالک کو اپنے پیر پر کھینچ لایا تھا اسرائیل۔ وہ کسی کی نہیں سن رہا تھا، ساری دنیا میں احتجاجات ہو رہے تھے، وہ کسی کی نہیں سن رہا تھا۔ اس ساری چیزوں نے اس کو ایک پکچر سامنے پیش کر دیا کہ میرے سامنے ٹکنے والا کوئی بھی ملک نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں بول سکتا، میں جتنے بھی لوگوں کو ماروں
کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس غرور اور گھمنڈ میں آیا اور پھر غزہ کے اوپر مکمل کنٹرول کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ اسے ایک اور پاورفل طاقت کو اپنے پیروں تلے روننا تھا، اس لیے اس نے ٹارگٹ کیا ایران کا۔ اور جس طرح عراق میں صدام کی حکومت گرانے کے لیے نیوکلیئر پاور کا غلط شوشہ چھوڑ کر کے پورے عراق کو تباہ و تاراج کیا گیا، لیبیا کو تباہ و تاراج کیا گیا، قذافی کی حکومت کو گرایا گیا، وہی پالیسی اپنائی گئی، وہی تھیوری اپنائی گئی ایران کے خلاف۔ لیکن ایران جانتا تھا، میں نے اس سے پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں، ایران اس وقت مسلم ممالک میں ترکی سے بھی زیادہ ٹیکنالوجی استعمال کرنے والا واحد ملک ہے جس کے پاس کبھی بھی سوائے رشیا اور چائنا کے کوئی بھی دیگر ممالک کے ہتھیار نہیں ہیں، سب ان بلٹ ہیں، ہوم میڈ ہیں۔ ٹیکنالوجی بھی دوسرے ممالک کی نہیں ہے کہ اس کے ٹیکنالوجی کو وہ خراب کر سکے۔ مثال کے طور پر عرب ممالک میں اس وقت جتنے بھی ہتھیار ہیں وہ استعمال بھی نہیں کر سکتے، خراب ہو گئی۔ آپ کو معلوم ہے ابھی 7 دن پہلے کیرلا کی ایئرپورٹ میں برطانیہ کا ایک فائٹر طیارہ خراب ہو کر کے کھڑا رہا، اس کو درست کرنے کے لیے برطانیہ سے ٹیم کو بلانا پڑا، آپ کو رپورٹ ملی ہوگی، اس تک کئی دنوں سے کھڑا رہا۔ ایسے حالات ہمارے سارے کے سارے عرب ممالک کے ہیں۔ اگر ان کے پاس F-35 جیسا مضبوط طیارہ بھی ہے تو اس کو اڑانے کے لیے کوئی انگریز چاہیے، یا اگر وہ کسی عرب ممالک کے کسی پائلٹ کو وہ ہوائی جنگی طیارہ اڑانے کا اگر اس کو تربیت دے بھی رہا ہے تو پھر اس کے اندر آنے والے فالٹ کو وہ نہیں کر سکے گا، اس کو دور نہیں کر سکے گا کوئی بھی مسلم ملک۔ ہاں ترکی کچھ کر سکتا ہے، اس لیے اس کے پاس بھی بہت سارے ہیں، اور یہ پاکستان چھوڑ کر کے۔ ایسی صورتحال میں 40 سال سے بنائے جا رہے اپنے ہتھیاروں کو چھپا کر رکھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جب جو ہے جنگ جاری ہے، اسرائیل اوپر سے بم برسا رہا ہے، اگر مارچ کے مہینے میں اپنے نیوکلیئر ان ہتھیارات کو ایران نے نہیں ہٹایا تھا، اور جیسا کہ دعویٰ کیا گیا، جو ایک تصویر میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا وال سٹریٹ جرنل کے حوالے سے اور نیو یارک ٹائمز کے حوالے سے، کہ 2 دن پہلے کس طرح سے جو ہے پاور پلانٹ میں بڑے بڑے ٹرک دے کے گئے جس پر سے یہ ساری چیزیں لے جاتے ہوئے، اگر اس نے اس جنگ کے دوران بھی کیا ہے تو آپ اندازہ لگائیں کس قدر محفوظ زون اس نے کئی سالوں سے بنا کر کے رکھا ہے۔ اس کے پاس فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ اسٹیج کے الگ بنائے ہوئے راستے ہیں، جنگ کی تیاریاں، تھیوریاں ہیں کہ کب کیا کرنا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ناظرین گرامی کہ کس قدر جو ہے آسان سمجھ کر کے ایک ملک پر ابھی مہلت دی بھی جا رہی تھی، اچانک آ کر کے حملہ کر دیتا ہے اسرائیل۔ وہ سمجھ گیا کہ ایران جو ہے اس کے بدلے میں 4 میزائل داغے گا، ہوا میں اس کو توڑ دیں گے، پھر وہ گھٹنوں کے بل آئے گا، لیکن اس کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کا جواب ایسا کرارا ایران کی جانب سے دیا جائے گا کہ تل ابیب شہر کھنڈرات میں بدل جائے گا، خود اس کے لیڈروں کو جو ہے بنکروں میں جا کر کے سر چھپا کر کے بیٹھنا ہوگا، اس میں کئی ہلاکتیں ہوں گی، سینکڑوں زخمی ہوں گے، بلکہ آدھا تل ابیب شہر چھوڑ کر کے اسرائیل چھوڑ کر کے چلا جائے گا۔ وہی منظر یہاں ملے گا، وہ لوگ خواب و خیال میں بھی نہیں سوچے تھے۔ ایسی صورتحال میں اسرائیل کو اپنی ناک بچانا تھا، اور ادھر وہ بار بار مطالبہ کر رہا تھا امریکہ سے۔ وہ سمجھ گیا کہ اب میرے اکیلے کی یہ بات نہیں ہے، امریکہ کو کھینچ لایا اور بنکر جو ہے پھوڑنے والے بموں کے استعمال کو اس کو بار بار کرنے لگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اسرائیل پہلے سے امریکہ اسرائیل کی پشپناہی کر رہا تھا، ممکن ہے کہ ٹرمپ کو بلیک میل کیا گیا ہو، وہ جنونی خپتی قسم کا انسان ہے اور وہ اپنی رشتہ داریوں پہ مجبور ہے، اس کے فنڈنگ جنہوں نے الیکشن میں کیا ہے وہ یہودی اور صہیونیت ہے، ان کے پاس برقرار رکھنے کے لیے اس نے جو ہے ایران پر حملہ کر دیا، بنکر بسٹ کرنے والے۔ ایسی صورتحال میں ایران کو جو اب تک اسرائیل پر پوری طرح سے تباہی مچایا ہوا تھا، امریکہ کو اس کے اوقات دکھانی تھی۔ ظاہر سی بات ہے ایسے راستے میں امریکہ کے ملک کو اور وہاں کے مختلف شہروں کو براہ راست ایران اگر اپنے جو ہے میزائلوں سے اس کو داغتا، اور ظاہر سی بات ہے کہ اسرائیل سے بھی بڑا مضبوط سسٹم ہے امریکہ کے پاس،
وہ پہلے ہی اس میں فیل ہو جاتا، تو اس نے آسان سمجھا اپنے آس پاس کے جگہوں پر موجود امریکی بیس کو نشانہ بنانا، تو اس نے امریکی بیس کو نشانہ بنایا۔ امریکی بیس کو نشانہ بنانے کے بعد پہلے ہی باب المندب بن کر کے سارے عرب ممالک کا راستہ اور آئل روک چکا تھا۔ ایران، کئی سارے ممالک میں ہلچل مچ چکی تھی کہ اب کیا کریں گے، اس لیے کہ اگر اور 8 دن جاری رہا، باب المندب بند رہا، تو مہنگائی اپنے عروج کو پہنچے گی۔ یہ راستے جہاں بند ہوں گے تو وہیں پر اگر لگاتار ایران کے حملے اس آرمی بیس پر ہوگا تو سارے کے سارے مسلم ممالک تباہی کی جانب بڑھیں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ مشرق وسطیٰ پر جنگ تھوپنے کا مطلب پورے کے پورے عالم کو آئل، گیس اور ان تمام چیزوں کی رسائی مکمل طور پر بند کا مطلب ہوتا ہے۔ ایسے میں قطر نے اور مسلم ممالک نے دباؤ بنایا ٹرمپ پر کہ کسی طرح سے جنگ روکی جائے، اور کل دوپہر میں ہی اسرائیل نے جنگ روکنے کا مطالبہ کرا تھا، جنگ بندی کریں گے، لیکن جب تک امریکہ کو ایران جواب نہیں دیتا تب تک وہ اس بات پر راضی نہیں تھا، کیونکہ ایران کی تاریخ رہی ہے، اٹھا کر کے دیکھیں، جب بھی دشمن نے اس پر حملہ کیا ہے اس نے جواب دیا ہے، اس کے نقصان کچھ بھی ہوئے ہوں، لیکن ایران کی اس بات کو ماننا پڑے گا کہ اس نے چھوٹا حملہ ہو یا بڑا حملہ ہوا ہو، وہ کسی نہ کسی نوعیت سے دیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ عرب ممالک میں موجود امریکی فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا مطلب فضائی سارے کے سارے تعلقات کو پوری دنیا سے منقطع کرنا۔ کروڑہا کروڑ لوگ جو دنیا کے مختلف حصوں سے اس وقت مشرق وسطیٰ میں جاب کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، سب سے زیادہ یورپین ممالک کے لوگ جو اس وقت سعودی عرب میں عیاشیاں کرنے کے لیے پہلے UAE جاتے تھے، اب یہاں دوسرے ممالک میں آ رہے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ جو ہے دنیا معلق ہو کر کے رہ جائے گی۔ ایسی صورتحال میں جب ٹرمپ پر دباؤ بڑھا تو اس نے جو ہے لاٹھی لی، اسرائیل کو درست کیا، پھر جو ہے اس نے قطر سے کہا کہ اب بات کراؤ ہمارا ایران سے۔ پھر قطر نے ثالثی کی اور جنگ بندی کے لیے یہ رضامندی سامنے آئی۔ تو ظاہر سی بات ہے ناظرین گرامی، جس طرح سے اسرائیل کو گھٹنے پر لایا اور امریکہ کو جنگ بندی کروانے پر جو مجبور کیا گیا فوجی ایئر بیس پر حملہ کرتے ہوئے گلف ممالک میں، اس کو واقعی میں ایران کو ماننا پڑے گا، اس کی فوجی طاقت کو ماننا پڑے گا۔ اب اس طرح کی چیزوں کے بعد مسلم ممالک کو ایران سے کیا سیکھ لینا چاہیے، وہ کس طرح اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کس طرح اس کی ٹیکنالوجی کو اپنا سکتے ہیں، اس پر میرا الگ سے پرائم ٹائم آئے گا اور میں وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، اس کے ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی کے ساتھ اور اس کی پورے پاورفل چیزوں کے ساتھ، جو میں نے ابھی ادھر 12 دن میں جو میں نے مطالعہ کیا ہے، تب آپ سمجھ پائیں گے کہ ایران کیوں آنکھیں دکھاتا تھا امریکہ کو اور اسرائیل کو کس طرح وہ گھٹنے پر لانے پر مجبور کیا۔ اس وقت جو لوگ مختلف قسم کے تبصرے کر رہے ہیں کہ امت مسلمہ کے پیٹھ پر چھڑا گھونپائیں، وہ جھوٹے ہیں، قوم کے منافق ہیں، امت مسلمہ کے دلال ہیں۔ ان لوگوں کی باتوں پہ کبھی نہ آئیے۔ یہ لوگ نہ کسی ملک کی تاریخ کے بارے میں پڑھتے ہیں، نہ ہی ان کے عقائد کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور نہ ہی کسی بھی طرح کی چیزوں کی چھوٹی سی غلطی کو لے کر کے پورے قوم کو برباد کر دیتے ہیں، جبکہ زمینی اور اندرونی حقائق کچھ اور ہوتے ہیں۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچھ
کچل دیتا ہے فتنوں کو،